ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو، اس کا قانون، اس کی رحمت ہے۔ یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہی بہت۔ جب وہ پہنچے گا، ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے، تیری کڑی کمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں، بالکل نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے، تیرے ان کا گھاٹا ہے، اور مانگے نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا، لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جو ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس دے، ٹکٹ نہ لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے گا، مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے، آدمی پیدل ہوتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں، چلاواں تو صحیح۔ جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ صحیح ہے، کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں بھامے سزوکی ہوئے وہ تو دے۔ جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا ہے، کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، بھامے سزوکی ہوئے۔ جب سزوکی آتی پھر آندہ یا اللہ ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا اللہ لینڈ کروزر دے دے، مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا، حرص و حوث۔ اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی۔ جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں ہو، کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ کس ملک کا ویزا ہے؟ جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی کوئی۔ اب وہ بتانے لگا ہوں، اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی، خیر ہن پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں۔ وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا، میرے نال ہاسا نہ کر۔ تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر، چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا، وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کچھ۔ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ، 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے
انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال، آگے 80,000 نوکر، میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکنے پہ گئے، وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ، بڑی دلائی ہوئی جے میری، تو انہوں کیا پتا تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ گئے۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہت سوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم کے 5.5 فٹ تو وہ جج پا کے پردے ہوتے۔ اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤنا، اس کہ میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جے مغرور۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جائے۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے، 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے، یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں، کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دونوں کھاوا ایسے کر کے تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایتھی رہ جائیں گی، وہ دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں، وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو، وکھی جندہ وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہتے تیری بیگم ہوں، اور کون؟ تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت، یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بناؤ، محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہو، اساتذہ ہیں، بچے بار بچے، نماز نہ چھوڑنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔